اعوذ باللہ من شر الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المنتجبین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر ربک اذا نسیت۔ آج ہماری گفتگو ذکر سے متعلق ہے۔ ذکر ایک ایسا لفظ ہے جو عموماً عوام الناس میں بھی بولا جاتا ہے اور سبھی اس لفظ سے آشنا ہیں، لیکن اس کا جو سچا معنی ہے اور اس کا حقیقی معنی ہے وہ یاد ہے۔ اسی لیے خواجہ عبداللہ انصاری نے یہ والی آیت کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے کہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيتَ، یعنی جب تم بھول جاؤ تو اپنے رب کا ذکر کرو، یعنی اپنے رب کو یاد کرو۔ یا پھر اس آیہ کریمہ میں جو ذکر ہوا کہ وَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، یعنی تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ ذکر یاد کے معنی میں ہے۔ تو اصول کی 7ویں منزل ذکر ہے، یعنی غفلت و فراموشی سے رہائی حاصل کرنا۔ اسی بنا پر خواجہ عبداللہ انصاری نے اس آیہ کریمہ سے استناد کیا ہے کہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيتَ۔ ذکر کے 3 درجے ہیں، ذکر جلی، ذکر خفی اور ذکر حقیقی۔ اور یہاں لفظ ذکر کے بارے میں بھی پھر وہی بات میں دہراؤں کہ ایک لفظ ہے ذکر، ایک لفظ ہے ذاکر اور ایک لفظ ہے مذکور۔ ذکر تو یاد الہی کو کہتے ہیں، یاد کو کہتے ہیں، اور ذکر کرنے والے کو ذاکر کہا جاتا ہے، اور جس کا ذکر کیا جا رہا ہے اسے مذکور کہا جاتا ہے۔ ذکر کا پہلا درجہ ذکر جلی ہے۔ ذکر جلی یعنی وہ ذکر جو آشکار ہے، جو ذکر الہی ثناگوئی، دعا، مناجات اور دستورات الہی کی رعایت پر مشتمل ہے، یعنی انسان اپنی زبان سے ذکر خدا کرتا ہے، دعا پڑھتا ہے، اس کے علاوہ الہی قوانین کی رعایت بھی کرتا ہے۔ گویا ذکر جلی ذکر لسانی اور ذکر عملی پر شامل ہے، یعنی ذکر عملی یا ذکر لسانی، کیونکہ یہ بالکل آشکار ہے۔ قیام کی صورت میں، رکوع کی صورت میں یا سجدے کی صورت میں یہ جو عمل ہو رہا ہے یہ عمل ذکر جلی ہے، واضح اور آشکار ہے۔ یا یوں کہا جائے کہ جو شخص اپنی زبان کو ذکر الہی میں استعمال اور احکامات ظاہری پر عمل کرتا ہے تو گویا وہ ذکر جلی کا حامل ہے۔ ذکر کا دوسرا درجہ ذکر خفی ہے۔ ذکر خفی یعنی انسان ہر قسم کی سستی سے آزادی حاصل کرنا، اس اعتبار سے کہ سالک جب تک اپنی سیر و سلوک میں سستی کرتا رہے گا وہ ذکر خفی کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ نیز سالک کو چاہیے کہ وہ اس مرحلے ذکر میں سستی سے رہائی پانے کے علاوہ شہود دائمی بھی قائم رکھے، یعنی جس طرح ہم دیکھ کر، سن کر، سونکھ کر، چکھ کر یا چھو کر مسلسل محسوسات خارجی کے ساتھ تعلقات رکھتے ہیں، اسی طرح ذکر خفی میں بھی شہود علم ظاہری کے ساتھ مسلسل تعلق قائم رکھے۔ دن رات راز و نیاز کرنا، یہ دن و رات راز و نیاز کرنا بھی مرحلہ ہے ذکر خفی کا۔ تیسرا مرحلہ ہے کہ جس کو سالک اس درجے ذکر میں انجام دیتا ہے۔ راز و نیاز چونکہ اعضاء و جوارح سے انجام پذیر ہوتا ہے، لہٰذا یہ ذکر جلی و ظاہری میں بھی شمار ہوتا ہے، لیکن اس اعتبار سے کہ سالک دن رات
راز و نیاز کرتا رہے، یعنی دل میں راز و نیاز کرتا رہے، تو اسے ذکر خفی کہا جائے گا۔ وہ آشکار نہیں ہے، ظاہر نہیں ہوتا ہے، دل کے اندر، قلب میں انسان قلبی گفتگو کرے پروردگار عالم سے، تو یہ جو قلبی یاد ہے اور یہ قلبی راز و نیاز ہے، اس اعتبار سے وہ ذکر خفی میں شمار ہوگا۔ ذکر کا تیسرا درجہ ہے ذکر حقیقی۔ ذکر حقیقی جو بہت لطیف و ظریف ہے، اس لیے کہ اس میں خداوند عالم ذاکر و سالک مذکور ہوتا ہے، یعنی جو پروردگار عالم جو مذکور ہے وہ خود ذاکر ہوتا ہے اور اس کے ذکر کو سالک شہود کرتا ہے۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ عرفان نظری میں بات واضح کر چکے ہیں کہ عرفا جو ہے آیان ثابتہ کے عنوان سے ایک بحث کرتے ہیں کہ جو مرتبہ تعین ثانی یعنی علم الہی میں آتی ہیں کہ آیان ثابتہ علم الہی ہے، اس اساس پر کہ خداوند عالم نے ازل میں ہی اور آپ کی خلقت سے قبل ہی آپ کی عین ثابت کو اپنے علم میں اس طرح منتخب کیا کہ فلاں زمانے میں آپ کا ذکر کریں گے، حالانکہ خداوند عالم آپ کے پیدا ہونے سے پہلے ہی آپ کو یاد فرماتا تھا۔ ذکر کا تیسرا درجہ یہ ہے کہ آپ ذکر حق تعالیٰ کو آیان ثابتہ میں شہود کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہے وہ اسی کا ذکر ہے۔ خود آپ بھی اب اسی کے ذکر کو شہود کرتے ہیں۔ ذکر حقیقی میں چونکہ مقام فنا ہے، لہذا ذاکر خود کو اور اپنے ذکر کو محو کر دیتا ہے، اور یہی اس کا ذکر توحیدی ہے کہ وہ اپنے ذاکر ہونے کو بھی بھول جاتا ہے۔ مختصر یہ کہ ذکر جلی میں کہ جو پہلا درجہ ذکر ہے اسماء الاسماء کو پڑھتا ہے، مثلا کہتا ہے یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا سلام، یا قدوس، یا قابض، یا باسط، یا ان کے علاوہ دیگر اسماء کو جو کہ دعائے جوشن کبیر میں ہیں۔ لیکن ذکر خفی میں سالک خود اسم کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور شہود کرتا ہے۔ اس اعتبار سے ذکر جلی اور خفی کے درمیان میں مثلا خوف، درد یا محبت وغیرہ میں ہمارے علم حصولی و علم حضوری کا جو فرق ہے وہی فرق یہاں پر بھی ہے۔ لیکن تیسرے درجے ذکر میں سالک فقط مذکور یعنی جس کا ذکر ہو رہا ہے اس کو دیکھتا ہے اور خود کو اس میں محو کر دیتا ہے، اور اس مرحلے کو پا لیتا ہے کہ مذکور یعنی جس کا ذکر ہو رہا ہے پہلے ہی سے اس کا ذاکر تھا۔ در حقیقت یہ درجات شہودی ہیں، جو مذکور ہے وہ خود اس کا ذاکر تھا، لہذا ذکر وہ یاد آوری ہے۔ اگر وہ یاد نہ رکھتا تو پھر آپ عرصے من سے شہود پر نہ آتے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔